بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ آپ کے اس محلے میں آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی مخالفت نہیں ہے، کوئی حکومت پہ نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں اہل دل ہوتے ہیں، اہل دل کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود ہے۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کی عبادت تھی، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ ایک کو ظاہری بولتے اور ایک کو باطنی بات۔ جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں اور ظاہری علم پہ قناعت کری، وہی کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ آج اس زمانے میں جب لوگ صرف ظاہری میں رہے تو 72 فرقوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب وہ ظاہری علم ہر شخص جانتا ہے، ظاہری علم کے انتہا شر ہے، فرقہ بازی ہے، لیکن وہ باطنی علم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ناپید ہو گیا، لیکن جس دن وہ علم ناپید ہو گیا اس دن اس دنیا کو رہنے کا کوئی حق نہیں، اس دن قیامت آ جائے۔ باطنی علم کتابوں میں نہیں ہے، حدیث شریف میں نہیں ہے، مسجدوں میں نہیں ہے، علماء کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صرف اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، اشارہ ہے، وہ علم نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں جس کو چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے، یہ اشارہ ہے علم غیب کا، لیکن علم غیب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ مطلب وہ علم نہیں ہے، اس کا اشارہ ہے کہ وہ علم ہے لیکن حدیث شریف میں نہیں ہے۔ اور ایک واقعہ ہے مولانا رومی رحمت اللہ کا، جب شاہ شمس تبریز نے پوچھا کہ یہ کیا ہے کتابوں کے متعلق، انہوں نے فرمایا کہ وہ علم ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے میں مولانا صاحب حاجت کے لیے گئے، واپس آئے، انہوں نے وہ کتابیں اٹھا کے حوض میں پھینک دی، مڑ کے آئے، پوچھا میری یہاں کتابیں تھیں کدھر گئیں؟ کہنے لگے میں نے پانی کے حوض میں ڈالی۔ تو وہ کہنے لگے اس میں تو میرے نسخے تھے، قلمی نسخے تھے، تو نے بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا گھبراتے کیوں، میں ابھی نکال کے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نکالی تو وہ خشک تھی، اللہ اکبر۔ پانی کے حوض سے نکالی تو وہ خشک تھی۔ اس وقت مولانا روم نے کہا کہ این چیز کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا علم اس کے طول میں دانی، یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ ہم مولانا رومی صاحب تو حدیث بھی جانتے تھے، قرآن مجید بھی جانتے تھے، ایک یہ علم نہیں جانتے تھے۔ اور جب رومی صاحب نے ان کی غلامی کری، چند روز ان کے پاس رہے، وہ علم باطنی آیا، پھر انہوں نے کہا بے اختیار کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام تبریزی نہ شد، کہ مولوی کبھی بھی مولا روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کی غلامی نہ کرے۔ اور وہ علم حضور پاک کے بعد منتشر ہو گیا۔ ظاہری جس کو شریعت بولتے ہیں وہ علماء کے پاس،
جس کو طریقت بولتے ہیں وہ درویشوں کے پاس. اس وقت یہ حالت ہو گئی کہ علماء ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اسی کو طریقت، اسی کو حقیقت، اسی کو معرفت. جب علماء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں درویش مردود ہیں، زندیق ہے، اللہ اکبر، معاذ اللہ. نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات، یہ اس کی من گھڑت باتیں. اور جب لوگ درویشوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی جاہل ہے، علم باطن سے محروم ہے، اس سے ڈرو بچو. اب لوگ دونوں سے پریشان، درویشوں سے بھی پریشان، مولویوں سے بھی پریشان. لیکن لوگوں کو ذرا حق چاہیے نا. لوگ کیا پھر کرتے ہیں، کچھ درویشوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کچھ علماء کے ساتھ ہو جاتے ہیں. رائے حق کیا ہے؟ رائے مستقیم. 72 فرقے بن گئے رائے مستقیم کے لیے. اگر ان کو اہل سنت میں بھی رائے مستقیم ملتا تو وہ دیوبندی وہابیت کیوں جاتا؟ سبحان اللہ. یہاں سے اس کو تسکین نہیں، ادھر چلا گیا، وہاں سے تسکین نہیں ہوئی، ادھر چلا گیا. لیکن صراط مستقیم معمولی سی بات ہے، فوراً سمجھ آ جاتی ہے. سالوں کی بات نہیں ہے، ایک لمحے کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ظاہر بھی خراب، باطن بھی خراب. ہاں وہ کہے میں عاشق رسول ہوں، نہ نماز پڑھتا ہے نہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، بھلے وہ کہے میں سنی ہوں، عاشق رسول ہوں، یہ صراط مستقیم نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے ظاہر خراب باطن درست، وہ تمہارے مجذوب لوگ ہیں. ظاہر میں کوئی نماز روزہ نہیں ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن وہ مجذوب ہیں، وہ بھی صراط مستقیم نہیں ہے. اگر صراط مستقیم ہوتا تو ان سے سلسلہ چلتا. اور تیسرے لوگ جن کے ظاہر درست ہیں باطن خراب ہیں، وہ ہمارے اکثر عابد زہد اور علماء لوگ ظاہر میں سب کچھ جانتے ہیں، نمازیں روزے ہر وقت ہے، لیکن باطن سے ہے. اس سے کیا ہوا؟ 72 فرقے بن گئے. اور جس سے 72 فرقے بن گئے وہ تو صراط مستقیم نہیں ہے. بے شک وہ نہیں ہو سکتا. تو پھر صراط مستقیم کیا ہے؟ ظاہر بھی درست اور باطن بھی درست.